اور لاسٹ ہم نے کون سی کتاب ختم کی تھی بھائی خالہ ٹھیک ہے. جو نئے بہن بھائی آئے ہیں اسٹڈی میٹنگ میں، چرچ میں تو آتے ہیں، اسٹڈی میٹنگ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے پیدائش کی کتاب سے لے کے سو آن چلتے جاتے ہیں. 8 کتابیں ہم نے ختم کی ہے. آج ہم نے 9ویں کتاب شروع کرنی ہے. تو روت تک ہم نے ختم کیا. آج پہلا سیموئیل کی کتاب کو ہم نے اب ختم کی تھی. اور روت ایک غیر قوم عورت تھی، موابی عورت تھی، اسرائیلی نہیں تھی، لیکن بہت کچھ جو ہے وہ اس کتاب سے ہم نے سیکھا. ہاں جی، سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا؟ تالیوں سے بتائیں ذرا کتنا سیکھا ہے. اور بھرپور جو روت کی کتاب، بہت پیاری کتاب، بہت یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. اور پھر خاص طور پر میں نے یہ بتایا تھا کہ اکثر اگر کہا جائے کہ ساس اور بہو کی بات کہیں پہ ہوتی ہو تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، یار سنیں کیا واقعات ہیں، کیا سرگوشیاں ہیں. لیکن یہاں پر بالکل الٹ کام ہے. اس کے الٹ ایک بہو اور ساس کی محبت کی، اور پھر داستان ہے، اور پھر تابع داری کی، فرمانبرداری کی. جو غیر قوم، لیکن جب اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو نومی نے کہا کہ اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ. تو جٹھانی اس کی چلی گئی، لیکن روت نے کہا اپنی ساس سے کہ جہاں تو جائے گی میں وہاں جاؤں گی. تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ. تو یہ اس نے بڑا اچھا ایکٹ کیا. تو اسی بنا کے اوپر روت، میں نے بتایا کہ ایک غیر قوم عورت تھی، لیکن یسوع مسیح کے شجر نامے کے اندر، نسب نامے کے اندر اس کا ذکر ہے. ہاں، یہ کتنا بڑا شرف ہے اس پنکھے کو. یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ایک جو اسرائیلی بھی نہیں تھی، لیکن نام کدھر آیا ہے؟ مسیح کے نسب نامے کے اندر. یہ بہت بڑا استحقاق ہے اس کا. متی کی انجیل آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا. اس کے اندر مسیح کے نسب نامے کے اندر اس کا ذکر ہے. روت سے جو ہے وہ عبید پیدا ہوا، عبید سے پھر یسی سے داؤد بادشاہ، اور داؤد بادشاہ کی نسل سے ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح. تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ تابع داری، محبت اس نے دکھائی. تو یہ اس تابع داری کا نتیجہ اس کو ملا کہ اس کا نام جو ہے وہ اس کتاب میں آیا. اور بزرگوں نے اسے دعا دی، اور اس نے کہا کہ جو کام تو نے کیا ہے، یہ بزرگوں نے روت کو یہ دعا دی کہ جو کام تو نے کر دیا ہے، لکھا ہے کہ جو تجھ سے پیدا ہو وہ بیت لحم کے اندر تحسین و آفرین کا کام کرے. یعنی بہت بڑا وہ کام کرے گا جو تیری نسل سے پیدا ہوگا. تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس کی نسل سے پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہوا تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے خدا کے لیے کتنا بڑا کام کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صلیب کے اوپر جان دی، قربانی دی، خون بہایا، جس کی وجہ سے آج تک دنیا ہیلیلویا کے گیت گاتی، نجات کے گیت گاتی ہے. خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بہت بڑا تحسین و آفرین کا کام جو ہے وہ کیا. تو یہ بک آف روت کی کتاب ہم نے لاسٹ فنش کی. آج ہم سیموئیل کی کتاب کو اسٹڈی کریں گے. پیچھے آواز کلیئر آ رہی ہے مائک کی؟ ٹھیک ہے. آج سیموئیل کی کتاب کو ہم نے شروع کرنا ہے. شاید آپ بعضوں کے لیے بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہو، خشک ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک سٹڈی ہے جس کا ہم نے ایک سائڈ سے شروع کیا. پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، بار، گنتی، استثنا، یشوع، قضات، روت، اور آج یہ 9th بک
یہ 9ویں کتاب ہے سیموئیل کی کتاب. 8 کتابیں ہم نے ختم کی ہیں, آج 9ویں کتاب ہے. یہ سیموئیل کی کتاب, اس کا جو آتھر ہے, رائٹر ہے, سیموئیل ہے. اور پھر سیموئیل کے مرنے کے بعد کنگ ڈیوڈ, داؤد بادشاہ. تو یہ سیموئیل کی کتابوں کا جو رائٹر ہے وہ سیموئیل بھی ہے. تو سیموئیل کے مرنے کے بعد جو واقعات ہوئے وہ داؤد نے قلم بند کیے. تو یہ دونوں نے یہ کتاب لکھی. اس کی جو ڈیٹ آف رائٹنگ ہے, یعنی یہ کب لکھی گئی, 1204 BC میں, بیفور کرائسٹ, یعنی مسیح سے پہلے 1204 میں یہ کتاب لکھی گئی. اور جو تھیم اس کا ہے, لائف آف سیموئیل اینڈ گاڈس اوبیڈینس ود اسرائیل, یعنی خدا کی جو اسرائیل کے لیے محبت ہے, اس میں وہ آپ کو نظر آئے گی. اس کی جو یہ 9ویں بک ہے, اس کے 31 چیپٹر ہیں, 810 آیات ہیں, اور 25,061 ورڈس ہیں اس کے. اور پھر اس کی جو کی ورس ہے وہ دیکھ لیں اس کتاب کی. یہ 15واں باب اور 22ویں آیت, یہ اس کی ورس ہے, مرکزی جو آیت ہے کتاب کی, 15واں باب اور 22ویں آیت. سیموئیل نے کہا, آپ نکال لیجیے, پہلا سیموئیل, یا اس کو اچھا اس طرح پڑھا کریں, سیموئیل کی پہلی کتاب, یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. کئی دفعہ پہلا سیموئیل, پہلا سلاطین, پہلا تواریخ, نہیں, اس کا صحیح جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے, سیموئیل کی پہلی کتاب, سلاطین کی پہلی کتاب, تواریخ کی پہلی کتاب. تو یہ اس طرح آپ ادا کیجیے. تو یہ بھی سیموئیل کی پہلی کتاب, اور اس کا صحیح جو تلفظ ہے, ہم تو کہتے سیموئیل ہے, لیکن صحیح تلفظ اس کا سموئیل ہے, سموئیل. تو یہ اس کا صحیح تلفظ ہے, لیکن سیموئیل بھی ہم کہتے ہیں. تو جو آپ کو اچھا لگے وہی کہہ لیا کریں. تو یہ 15ویں باب 22ویں 23ویں آیت جو ہے وہ اس کی ورس ہے. سموئیل نے کہا, کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے. دیکھ فرما بداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے. تو یہ ہے جی ورس, جو کی ورس ہے اس کتاب کی, جو مرکزی آیت ہے اس کتاب کی, وہ کیا ہے, خداوند کا حکم مانا جائے. وہ ذبیحوں سے بڑھ کر ہے, سوختنی قربانیوں سے بڑھ کر ہے. اور ایک اور ورس میں لکھا ہے, حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر. تو یہ اس کا تھیم ہے, اس کی ورس ہے, مرکزی آیت ہے کہ خدا کا حکم ماننا ذبیحوں سے, بینڈوں سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے. تو یہ جی حکم ماننا سب سے بڑی قربانی ہے. ہاں جی, تو جتنا مرضی آپ وہ کر لیں, ذبیحے گزران لیں, قربانیاں چڑھا لیں, ہدیے دینے, ان سب سے بڑھ کر کیا خدا کا حکم ماننا ہے کہ خدا نے جو کہا ہے. تو یہ اس کتاب کا تھیم ہے. تو یہ میں نے بتا دیا کہ 1204 میں یہ لکھی گئی ہے, 9ویں کتاب ہے, 31 چیپٹر ہیں, 810 ورسز ہیں, 25,061 اس کے ورڈز ہیں. اور یہ سیموئیل اور کنگ ڈیوڈ اس کے جو ہے رائٹر ہیں. آئیے پہلی آیت سے دیکھیں. سیموئیل کی پہلی کتاب, پہلا باب, پہلی چاند آیتیں پڑھیں گے. افرایم کے کوہستانی ملک میں راماتیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا. وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن الیہو بن توخو بن صوف کا بیٹا تھا. اس کے 2 بیویاں تھیں, ایک کا نام ہنا اور دوسری کا نام فننا تھا, اور فننا کے اولاد ہوئی پر ہنا بے اولاد تھی. یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الفواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزرانے کو جاتا تھا. اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے. اور جس دن الکانا ذبیحہ گزران تھا
وہ اپنی بیوی فننا کو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا، پر حنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ حنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور اس کی سوت اسے کڑانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی۔ سو اس کے خاوند الکانہ نے اسے کہا، اے حنا، تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ تو یہ ہم نے چاند آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ جو الکانہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاہنوں کی نسل میں سے نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے وہ لاوی کے خاندان میں سے تھا، اور لیکن یہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں، جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ 10 قبیلے مشرق کے اندر یردن کے مشرق میں، اور 2 قبیلے جو ہے وہ یردن کے مغرب میں جو ہے وہ سیٹل ہوئے تھے۔ تو یہ وہاں پر سیٹل ہو گیا تھا الکانہ افرائیم کے، لیکن یہ تھا لاوی کے جو وہ قبیلے میں سے تھا۔ تو یہ شاید بعض دفعہ لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو سیموئیل تھا وہ کاہنوں کے قبیلوں میں سے نہیں تھا، لیکن یہ کاہنوں کے ہی کے قبیلے میں سے تھا، لاوی کے قبیلے میں سے تھا، اسی کی نسل جو ہے وہ الکانہ بھی لاوی کے، اگرچہ لاوی کی طرح وہ خدمت نہیں تھا کرتا، رہتا وہ عام شہری کی طرح ہی تھا، اسے جگہ ملی ہوئی تھی اور وہ عام شہری کی طرح وہاں پر رہتا تھا، لیکن تھا وہ لاوی کی نسل سے۔ 1-2 حوالے اس کے لیے دیکھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یشوع کی کتاب 21واں باب 20ویں آیت، یشوع کی کتاب 21واں باب 20ویں آیت۔ اور بنی کہات کے گھرانوں کو جو لاوی تھے، ٹھیک ہے جی، جو بنی کہات کے گھرانے کو جو لاوی تھے، یعنی باقی بنی کہات کو، آگے پڑھیے، افرائیم کے قبیلے سے یہ شہر قرا سے ملے تھے، اور انہوں نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں ان کو سکم شہر اور ان کی نواحی کی پناہ کے لیے جزر اور اس کی نواحی۔ تو یہ جو کہاتی تھے، جو لاوی تھے، ان کو یہ جگہ ملی تھی افرائیم کے کوہستانی ملک کے اندر، شہر وہاں پر ان کو ملے تھے، تو یہ وہاں پر سیٹل تھے۔ تو افرائیم کے قبیلے میں سے یہ نہیں تھا، بلکہ قبیلہ اس کا لاوی ہی کا تھا، تو لاوی کے قبیلے میں سے تھا۔ افرائیمی اس لیے کہا گیا کیونکہ وہاں پر وہ سیٹل ہو گئے تھے، جیسے آج ہم کئی دفعہ لاہور سے رہنے والے کو لاہوری کہہ دیتے ہیں، تو یہ بالکل سیم جو ہے وہ یہی تھا۔ تو مانی کہ یہ افرائیمی جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ تھا لاوی، لیکن وہاں پر سیٹلمنٹ ان کی وہاں پر جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ اس کے لیے تواریخ کی پہلی کتاب 6واں باب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ یہ لاوی ہی کی نسل میں سے تھا۔ تو یہ لاوی تھے، لیکن لاویوں کی طرح خدمت یہ نہیں تھے کرتے، بلکہ یہ کیا تھے، یہ عام شہری کی طرح الکانہ جو ہے وہ رہتا تھا۔ اور یہ پڑھ لیا، آپ سب سٹوری کو جانتے ہیں کہ 2 اس کی وائف تھی۔ اس وقت اگرچہ جو ہے وہ منع کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ زیادہ شادیاں وہاں پر کر رہے تھے، جیسا مسیح خداوند نے بعد میں بھی کہا کہ اس نے ابتدا سے ان کو جو ہے وہ دونوں کو ایک میاں اور بیوی، اور پھر ملاکی کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے ایک ہی روح پیدا کی۔ تو یہ سب وہاں پر ٹیچنگ تھی، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ کر رہے تھے، کثرت ازدواج وہاں پر تھی۔ تو یہ الکانہ کی بھی 2 وائف، ایک کا نام حنا اور دوسری کا نام فننا تھا، اور یہ اس کے جو ہے وہ اولاد نہیں تھی حنا کی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن فننا کے اولاد تھی۔
لیکن آپ کو کہانی کا پتہ ہوگا، پیچھے جو قضات کی کتاب پڑھی ہے، یعنی پورا معاشرہ وہ کرپٹ تھا، اور بائبل میں لکھا کہ ہر شخص جو جس کے دل میں آتا وہی وہ کر رہا تھا۔ تو یہ قضات کی کتاب پوری بھری پڑی ہے کہ جو جس کے دل میں آتا وہ کرتا، گناہ بدی بہت بڑی ہوئی تھی، تو خدا نے ان کو پھر بہت سزا بھی دی، بہت انہوں نے قضات کی کتاب میں خدا سے مار کھائی، کبھی فلسطینیوں، کبھی اموریوں، کبھی جو ہے وہ قوم دوسری قوموں سے یہ جو ہے وہ مار کھاتے رہے۔ تو یعنی جو میں بات بتانا جا رہا ہوں، معاشرہ بگڑا ہوا تھا، ساری برائیاں اس معاشرے کے اندر پائی جا رہی تھی، ہر طرف سے کرپٹڈ لوگ وہاں پر تھے۔ لیکن یہ ایک فیملی، آپ یہ کمپیریزن کیجئے کہ معاشرہ سارا بگڑا ہوا ہے، سب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور رود کی کتاب بھی آپ دیکھیں، وہاں پر بھی ایسے ہی ہے، تو سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، لیکن الکانہ کا ایک خاندان خدا کے ساتھ آج بھی چل رہا ہے۔ تو کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اب وہاں پر دیکھیے لکھا ہے وہ سال بسال جاتے تھے۔ اب یہ خدا نے پیچھے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ بھائی ہر شخص وہاں پر جائے، خاندان سمیت جائے، سیلا کے اندر، کیونکہ ورشپ پلیس تھی سیلا کے اندر، تو آرڈر تھا کہ جانا ہے وہاں پر۔ تو یہ آپ دیکھیں جا رہے ہیں وہاں پر، یعنی خدا نے پیچھے حکم دیا تو جا رہا ہے، حالانکہ معاشرہ بگڑا ہوا، اور ایلی کے دونوں بیٹے ہوفنی اور فنہاس، اب دیکھیں وہاں ان کا کیا حال تھا، وہ تو قربانیوں کی بھی قدر نہیں تھے کرتے، اور خیمہ اجتماع کے اندر جو ہے وہ برائیاں بھری پڑی تھی۔ اب دیکھیں اس کے باوجود بھی الکانہ جا رہے ہیں، الکانہ اپنی دونوں وائفز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر جا رہے ہیں۔ آج بہت دفعہ لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں جی وہاں تو چرچ ٹھیک نہیں، سیٹ اپ ٹھیک نہیں، لوگ نہیں وہاں پر ٹھیک، فلاں کے بارے میں انگلی اٹھاتی، فلاں کے بارے میں انگلی اٹھائی، یہ خرابی ہے، کبھی کوئی کوائر کے اوپر، کبھی کوئی گانے بجانے، کبھی کوئی اور باتیں کہ مجھے تو موقع ہی نہیں دیا جاتا، میرے ساتھ تو یہ ہے، اس طرح سے ایسے۔ الکانہ کو آپ دیکھیے، اگر سسٹم سارا بگڑا ہوا ہے، معاشرتی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، سب کچھ تیس نیس ہے، لیکن تو بھی وہ خدا کے گھر میں ہے۔ آمین۔ یہ اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں وہاں پر تو یہ ہے، بھئی آپ خدا کے لیے جاتے ہیں، آپ اس کے تقدس کو سامنے رکھ کر جائیں۔ اسی طرح برکتیں ایسی ملتی نہیں، گھروں میں بیٹھ رہے وہ بگڑے ہوئے ہیں جی، پادری نہیں ٹھیک، کوائر نہیں ٹھیک، گانے والے نہیں ٹھیک، بجانے والے نہیں ٹھیک۔ بھئی آپ ٹھیک ہو؟ پہلے آپ بتاؤ، آپ ٹھیک ہو؟ خود ٹھیک؟ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے، بھئی پہلے چینج ہمیں اپنے کو کرنا ہے، پھر آگے بات جو ہے وہ بڑھے گی۔ تو بہت خوبصورت بات الکانہ کی، معاشرتی طور پر بگاڑ ہے، مذہبی طور پر بھی ہے، لیکن تو بھی وہ سال بسال خدا کا حکم مان رہے ہیں۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیں کہ ہم نے خدا کا حکم ماننا ہے، ہم نے خدا کے لیے آنا ہے، نہ کہ کسی کے لیے کہیں۔ عموماً اس وقت چرچ بڑھتا ہے جب وزٹ کیا جاتا ہے کہ آنا ہے جی خدا کے گھر میں آئیں، وہ پھر آ جاتے لوگ جی کیا جی پادری نے کہا تھا جانا ہے ہمیں۔ یار خدا جو سب سے بڑھ کر ہے اس کا تقدس ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کے جاہ و جلال کو، اس کی ڈگنیٹی کو سامنے رکھ کر خدا کے گھر میں آئیں، کیونکہ آرڈر دیا ہے خدا نے، الکانہ اسی آرڈر کو مان رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں حالانکہ حنا کے بھی اولاد نہیں ہے، پھر بھی آ رہی ہے، پھر بھی وہاں پر آ رہی ہے، اسی سیٹ اپ کے اندر جہاں بگڑا ہوا معاشرہ ہے، ٹوٹل خرابیوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، اولاد نہیں ہے پھر بھی آ رہی ہے۔ ادھر نہ ہو کسی کو
تو وہ پھر آپ دیکھیے کہ باتیں، اور پھر کبھی کہاں اور بھائی سب سے بڑھ کر کے خدا ہمارے ساتھ ہو۔ مجھے بہت خوبصورت بات لگتی ہے ابراہیم کی۔ ابراہیم ایک دفعہ کہتا ہے خدا سے کہ تو مجھے کیا دے گا، میں بے اولاد جاتا ہوں، اولاد نہیں ہے میرے پاس، تو میں تو بے اولاد جا رہا ہوں، تو مجھے مطلب کیا دے گا؟ ایلیزر دمشقی میری میراث کا وارث ہوگا۔ خدا نے کہا کہ بھئی تو کیا بچوں کے لیے بات کر رہے ہیں؟ وہ بھئی جب بچہ دینے والا تیرے ساتھ ہے، ہاں خود میں تیرا ساتھ ہوں، میں تیری میراث ہوں، تو بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں تو اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ ہستی جو ہمارے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو ابراہیم کو یہ اس نے کہا، تو بھی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، حنا کی بھی خواہش تھی کہ اولاد اس کے پاس ہو، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، لیکن تو بھی پلوس لوگوں کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ کہتا ہے میرے یہ روحانی بچے ہیں، کہتا ہے تموتیوس میرا فرزند ہے، تیتس میرا فرزند ہے، اور پھر کلیسیا کو بھی کہتا ہے تم خداوند کے دن جو میرے فرزند ہو میرا تاج ہوگی۔ تو ان کے نزدیک یہ ان کی اسپرچول جنریشن تھی، نسل تھی، آگے روحانی نسل تھی، روحانی بچے بھی تھے، ہاں کرائسٹ کے بھی، وہ کوئی میرج نہیں، شادی نہیں، خدا کے لیے زندگی، باپ کی فرما برداری مکمل کی۔ تو صرف لیسن یہی میں دینا چاہتا ہوں کہ حنا کی طرح خدا کے گھر میں آ رہی ہے، مسلسل آ رہی، دعائیں بھی اٹھا رہی ہے، لیکن اولاد کیوں نہیں تھی مل رہی؟ سارا کچھ وہ کر رہے تھے۔ ہاں اکثر جو یہاں پہ بات کی جاتی ہے، بڑے سے بڑے کمنٹیٹر کو بھی آپ پڑھیں گے، وہ یہی زیادہ تر لکھ دیتے ہیں کہ وہ بھانج تھی۔ اکثر لوگ، آپ نے بھی سنا ہوگا، بچپن سے آج تک یہی سنتے آ رہے کہ حنا بھانج تھی، اس لیے اس کی اولاد نہیں تھی۔ بائبل میں نہیں لکھا حنا بھانج تھی، کہیں نہیں لکھا، یہ یہاں پہ لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا کہ اس کے وہ بھانج تھی، لکھا ہے خدا نے اس کا رحم بند کیا ہوا تھا۔ حالانکہ الکانہ بڑی محبت کرتا تھا، جیسے جیکب اپنی وائف راخل سے بڑی محبت کرتا تھا یعقوب، الکانہ بھی حنا سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تو جو ہے وہ اولاد کی وجہ سے وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے میں تیرے 10 بیٹوں سے بڑھ کر ہوں، جیون ساتھی کی ایک ریسپیکٹ کے لیے، آنر کے لیے وہ کہتا ہے رضوان چپ کر کے بیٹھ جائے، جب تالی کی ضرورت ہوگی میں بتاؤں گا۔ تو وہ یہ اس کو دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، لیکن کیوں نہیں تھا اس کے پاس، جبکہ وہ بھانج بھی نہیں تھی۔ خدا کا ایک آرڈر تھا، حکم تھا کہ سال بسال وہاں پر جانا ہے، سیلا کے اندر، جہاں جس مقام کو میں چن لوں، کوئی بھی مقام میں نے چنا ہے، آپ نے وہاں پر جانا ہے۔ تو وہ دور دراز ملکوں سے سال کے بعد ان کو آنا پڑتا تھا، جیسے ان کے 3 بڑے فیسٹیول تھے، عید پینتیکوست، عید قیام اور عید فصح، ان 3 پہ تو مسٹ تھا، ہر بندے نے وہاں پہ آنا ہوتا تھا۔ اس لیے پچھلے دنوں جب عید فصح ہم نے منائی تو ساری دنیا سے یہودی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، یہ مسٹ تھا ہر کسی کے لیے، ہاں جی، کہ وہاں آنا ہے۔ تو عیدوں کی وہ بہت قدر کرتے تھے، آنا ہوتا تھا وہاں پر۔ لیکن کئی آج دیکھیں وہ فیسٹیول پہ بھی رہ جاتے ہیں، عید پہ بھی رہ جاتے ہیں، ہاں وہ عید پہ بھی آپ دیکھیں کوئی عید کو ہی بھول جائے، وہ عید پہ بھی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ جاتے تھے۔ ویسے ان کے ہر 10-15 گھر کے بعد ایک عبادت خانہ ہوتا تھا، جسے وہ سیناگوگ کہتے تھے، وہاں پر وہ شامل ہر سبت کو ہوتے تھے۔ لیکن یروشلم کے اندر سال میں ایک دفعہ لازمی ان کو 3 دفعہ جانا پڑتا تھا ان عیدوں کے اوپر، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہیں ہے، انڈیا میں بھی کیوں نہیں، پاکستان میں بھی کیوں نہیں، اس کو سال میں 3 دفعہ وہاں پر جانا لازمی تھا۔ تو یہ آرڈر تھا، اور پھر نہ صرف وہاں پہ جانا ہے بلکہ وہاں پر خوشی کرنی ہے، اور خوشی میں خدا نے وہ کہا کہ یہ قربانیاں چڑھانی ہیں، اور پھر نہ صرف قربانیاں چڑھانی ہے بلکہ یہ ذبیحہ سلامتی کا پیس آفرنگ،
یہ وہاں پر کھانا ہے خاندان سمیت. حوالہ ایک دیکھیں ذرا, استثناء کی کتاب 12واں باب 7ویں آیت. استثناء کی کتاب 12واں باب 7ویں آیت. یا چوتھی آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں. 12واں باب چوتھی ہے. پر خداوند اپنے خدا سے ایسا نہ کرنا, بلکہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا تمہارے سب قبیلوں میں سے چن لے تاکہ وہاں اپنا نام قائم کرے, تم اسی مسکن کے طالب ہو کر وہاں بولیے جایا کرنا. آگے پڑھیے. اور وہیں تم اپنی سوختنی قربانیوں, ذبیحوں, دے یکیوں اور اٹھانے کی قربانیوں اور اپنی منتوں کی چیزوں اور اپنی رضا کی قربانیوں اور گائے بیلوں بھیڑ بکریوں کے پہلوٹوں کو گزرانا. معنی ہے کہ سب کچھ لے کے وہاں پر جانا جس کا خدا نے کہا ہے. آگے دیکھیے. اور وہیں خداوند اپنے خدا کے حضور, آگے بولیے, کھانا اور اپنے گرانوں سمیت اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی بھی کرنا. یہ آرڈر تھا کہ وہیں جانا اور وہیں خوشی کرنا اور وہیں پر کھانا بھی. سلامتی کا ذبیحہ چڑھانے والے بھی کھاتے تھے. جو دوسری قربانی فصح جو کے لیے ہوتی تھی یا وہ کھاتے نہیں تھے, لیکن جو سلامتی کی قربانی تھی, سلامتی کا ذبیحہ, وہ آرڈر تھا کہ کھانا تھا. اب یہاں پر یہی ہے, پیچھے آرڈر کیا ہے کہ وہاں پر جانا, خوشی کرنا اور کھانا. اب یہ چھوٹی سی مسٹیک وہاں پر ہے جو کہ حنا نہیں کر رہی, بھانج نہیں ہے. وہ کھانا لکھے کھانا نہیں تھی کھاتی, جس کا خدا نے پیچھے حکم دیا تھا لکھا وہ روتی رہتی تھی کہ بچے نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے, اسی بات کو لے کے روتی رہتی تھی. بھئی جو خدا نے کہا پہلے اس کو فالو کرو, جو خدا کا آرڈر ہے پہلے اس کو سامنے رکھو. خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا نے کہا کہ بھی جانا ہے, وہاں پہ جا رہے ہیں, قربانیاں چڑھانی وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس میں وہ شرکت نہیں کر رہی, بھانج نہیں ہے, بلکہ خدا نے رحم بند کر دیا ہے. کئی برکات یاد رکھے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے رہ جاتی. خدا کے حکموں کو فالو نہیں کیا جاتا, پھر بندہ پیچھے رہ جاتا ہے. حکم کلیسیا میں کہ وہ تعلیم پائے, روٹی توڑے, دعا کرے, رفاقت رکھے, یہ ایک بلیور کی نشان نہیں. تو کئی رہ جاتے ہیں, کوئی قدر نہیں کرتے, پھر کئی برکات سے محروم رہتے ہیں, پھر کئی طرح کی مشکلات آتی ہیں, جو کہ حنا کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھیں بعض اکثر یہی سننے میں حنا پہ سیموئیل پہ بڑی کہانیاں سنائی جاتی, یہی سنایا جاتا ہے کہ وہ بھانج تھی. بھائی نہیں, بھانج نہیں تھی, وہاں پر کہیں نہیں لکھا. خدا نے اس کا رحم بند کیا ہوا تھا. تو وجہ پیچھے کہ خدا کے آرڈر کو نہیں مانا جا رہا, وہاں پہ آگے تو خوشی ہی نہیں ہے. خدا کے گھر میں سیلا کے اندر جہاں خدا کی حضوری ہے, اس لیے بائبل میں کہا کہ خوشی سے خدا کی بولیے عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی پر تو خوشی کہا گیا. تو اب خدا کے گھر میں آ گئے ہیں تو کوئی اداس بیٹھا رہے, منہ ایسے لٹکا رہے, یا پریشانی ہو یا اداس ہو, تو یہ خدا پسند نہیں کرتا ہو. حنا اداس تھی, وہاں پر پریشان تھی, اور پھر دلگیر بھی تھی, اظہار رونے لگی. اور لکھا اس کی جو سوتن تھی وہ اس کو چھیڑتی تھی, تنگ کرتی تھی. تو یہ پھر وہاں پر وہ گئی خدا کے حضور میں, سیلا کے اوپر وہ تھی, اور وہاں پر اس نے جو منت مانی دعا کر رہی تھی. تو یہ آپ دیکھیں ذرا, اس سے آگے 9ویں آیت سے پڑھیں. اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی. اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تو نہایت دلگیر تھی, سو خداوند سے دعا کرنے اور زار رونے لگی. اور اس نے منت مانی اور کہا, اے رب الفواج. پہلی دفعہ یہ ورڈ یہاں پر آیا ہے بائبل میں, رب الفواج کا لفظ یہاں پر سیموئیل کی کتاب میں. آگے زبوروں میں بہت استعمال ہوا, فرسٹ ٹائم سیموئیل نے یہ لفظ استعمال کیا. وجہ کیا کہ خدا کی وہ قوم بڑی
خستہ حال ہو چکی تھی، قاضی برپا ہوتے اور وہ ڈرے سہمے رہتے تھے، سیموئل نے یہ لفظ استعمال کیا، رب الفواج، عبرانی میں یہوہ شیبت، رب الفواج یعنی فوجوں کا رب، لارڈ آف آرمیز، لارڈ آف ہوسٹ، لشکروں کا خدا، یعنی معنی کیا کہ وہ قوم کو سمجھا رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ وہ ہے جو فوجوں کا رب ہے۔ تو یہ اس نے ورڈ یہاں پر پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم یہاں پر سیموئل کی کتاب کے اندر رب الفواج کا لفظ آیا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ وہ رب الفواج، فوجوں کا رب، لارڈ آف آرمیز، لارڈ آف ہوسٹ، یہ وہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کسی کو سمجھ آ جائے اس کی کہ کون ہستی ساتھ ہے۔ کل بھی میں بتا رہا تھا کہ داؤد کہتا ہے کہ وہ جس نے آسمان زمین بنایا، اب دیکھیں کوئی آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے؟ یہ پانیوں پہ کھڑی ہے، آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ چھوٹی سی بلڈنگ جو ہے پلرز پہ کھڑی ہے۔ وہ خدا کہتا ہے کہ میری مدد کہاں سے آئے گی، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ کہتا ہے یہ وہ خدا سے جس نے آسمان اور زمین بنایا، مانی کہ جس نے آسمان بنا دیا ہے، زمین بنا دیا، وہ میری مدد کے لیے بھی آ سکتا ہے، کہیں پر بھی کیوں نہیں مشکل میں وہ ہیلپ کر سکتا ہے، وہ ہیلپ بھیج سکتا ہے۔ تو یہ اس نے کہا، رب الفواج کا لفظ وہ پہلی دفعہ استعمال کیا گیا، اور لکھا اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ یعنی یہ اس نے پریئر کی کہ اگر تو اپنی لونڈی کو، خادمہ کو، لونڈی کا مطلب خادمہ، کہ میں تیری بندی ہوں، تیری خادمہ ہوں، غلام ہوں، فرزند نرینہ کی برکت دے تو میں اسے تیرا کیا بنا دوں گی؟ خادم، یعنی نذیر تیرا، تو اس کے سر پر اس طرح نہیں پھرے گا۔ اس کا مطلب حنا کے سامنے وہ سمسون کی لائف بھی تھی جو خدا کا نذیر تھا۔ 3 خدا کے نذیر بائبل میں ملتے ہیں، سمسون اور پھر سیموئل اور پھر تیسرا یونا بپتسمہ دینے والا، یہ 3 خدا کے نذیر تھے۔ تو یہ سیموئل بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے فرزند نرینہ کی برکت دے تو میں اسے تیری خدمت کے لیے دے دوں گی۔ تو رب الفواج وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تو مجھے دے فرزند نرینہ، بیٹا دے تو میں اسے گویا تیری فوج کے اندر برپا کروں گا، کیونکہ یہ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، کوئی ٹھیک کام نہیں کر رہا، لیکن میں اسے تیرا خادم بناؤں گی، ہاں تیری خدمت کے لیے اسے دوں گی، تاکہ وہ معاشرتی برائیوں کو ختم کرے اور خدا کے نام کو اونچا کرے۔ تو یہی کیا سیموئل جب پیدا ہوا، تو بائبل میں لکھا اس نے زندگی بھر خدا کے نام کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ وہ لشکروں کے خدا کا جو ہے وہ فوج کے اندر جو ہے وہ اس نے بڑا کام کیا۔ یاد رکھیں خدا سے برکت لینی ہے تو اسے کہیں کہ خدا یہ برکت میں تیرے قدموں میں نشاور کروں، یہ اس نے پہلا کام کیا۔ اگر تو فرزند نرینہ پہلے اولاد نہیں ہے، یعنی پہلا ہی بچہ دے تو میں اسے تیرا خادم بنا دوں گی۔ آگے پڑھیے۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیں منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، منہ ہل رہا تھا، یعنی پریئر وہ کر رہی تھی، پہلے ہی پریئر کر رہی تھی۔ تو اس لیے جب دعا کے لیے کہا جائے تو آپ اپنے منہ کو ہلایا کریں، کہا جائے اوپر دعا کرنی تو آپ دعا کیا کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا دعا کرنی، چلو میں ذرا موبائل وے لاں، کوئی میسیج تو نہیں آیا، کوئی خاص کوئی پیغام آیا، بھئی دعا کے لیے کہا گیا تو یہ سمجھے کہ وار فیئر ہے، اسپرچول وار فیئر۔ آپ بیٹھے ہیں، ایک نے دعا کرنی ہے، بھئی ٹھیک ہے آپ دعا کریں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کریں، ہاں جی۔ یہاں پہ یہ مسئلے بڑے بن جاتے ہیں، اب دیکھیں منہ ہل رہا ہے، اندر ہی اندر دعا کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی سامنے بلاؤ دعا لی پھر ہی آواں گے، نہ دیتا موقع تے ناراض۔ ہاں تو یہ دیکھیں وہ باہر دروازے پہ بیٹھ کے کر رہی ہے، خدا نے اس کی دعا وہاں سے سن لی، ہاں منہ ہل رہا ہے اس کا۔ اس لیے سنڈے سروس میں بھی آپ آتے ہیں، خادم کہے دعا کریں گے جی، آپ سب دعا میں لگ جائیں، آمین۔ بائبل میں کہا پوری کلیسیا بدل و جان یک دل ہو کر دعا کر رہی تھی، ہاں تو یہ معنی یہی ہے کہ جب کہا جائے دعا کے لیے تو آپ کا کام ہے کہ دعا کے اندر لگ جائے۔ تو یہ وہاں پر پریئر وہ اٹھا رہی، آگے پڑھی۔ اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، دل ہی دل میں منت مان رہی تھی گویا، ہاں کہ خداوند تو مجھے دے تو میں اسے تیری آرمی کے اندر، تیرے کام خدمت کے لیے، خیمہ اجتماع کے اندر
زندگی بھر کے لیے اسے تیرا نذیر ہو کر دے دوں گی۔ فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے، اس کی آواز میں سنائی دیتی تھی۔ بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے، تو ایلی نے سوچا کہ یہ نشے میں ہے، سو ایلی نے اس سے کہا تو کب تک نشے میں رہے گی، اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے تو نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی، یعنی وہ کہتی بہت دکھ غم ہے اور میں اسی میں بولتی رہی ہوں، میں نے کوئی نشہ نہیں کیا۔ ایلی سمجھتا کہ شاید اس نے کوئی نشہ کیا، وہ کہتی میں نے کوئی نشہ نہیں کیا، بلکہ کہتی ہے کہ میں نے تو اپنا دل خدا کے حضور انڈیلا ہے۔ یہی ہے جو دعا کا پیٹرن، سب سے بڑی دعا کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن آف پریئرز، یہی ہے اپنا دل انڈیل دینا، یہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا دعا کی تعریف کیا، تو یہ ہے دعا کی تعریف، ڈیفینیشن آف پریئرز، دل انڈیل دینا خدا کے حضور میں، خالی کر دینا، یہ پریئر ہے جی دعا کے لیے۔ ہاں جی، تو کہتا ہے نا دعا کرنی، تو یہ ہے جی انڈیلے، خالی کریں دل، میں نے دل اپنا انڈیلا ہے۔ بائبل میں واٹر سیکریفائس بھی تھی، پانی کی قربانی بھی تھی، جو کہ عید قیام کے اوپر سردار کاہن چڑھاتا تھا، اور اسی لیے جب سردار کاہن عید قیام کے اوپر چڑھا رہا تھا، پانی کی قربانی انڈیل رہا تھا، چشمہ شلوہ کا پانی وہ انڈیلتا، تو اسی وقت کرائسٹ نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ تو وہ انڈیلنے کا مطلب پانی انڈیلا ہی نہیں، یہ انڈیلنا کا یہی مطلب ہے، جیسے پانی وہ قربانی کر رہے تو وہ کہتی تھی کہ میں نے اپنا دل خدا کے حضور میں انڈیلا ہے، وہاں تو پانی انڈیلتے ہیں، میں نے دل ہی اپنا خدا کے حضور انڈیل دیا۔ بائبل میں لکھا ہے نوح کی کتاب کے اندر کہ اٹھ رات کے پہروں میں اپنا دل انڈیل خدا کے حضور میں، تو یعنی پریئر اٹھا، دعا کر تاکہ تیری قوم کے اوپر جو ہے وہ رحم ہو۔ تو یہ اس نے وہاں پر دل جو ہے وہ انڈیلا ہے، خالی کر دیا دل۔ بائبل میں لکھا ہے شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اور لکھا ہے کہ خستہ جان کو وہ حقیر نہ جانے گا، یعنی جو اپنا دل انڈیل دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے، فروتن ہو جاتا ہے خدا کے سامنے، بائبل میں لکھا ہے خدا اس کو حقیر نہیں جانتا۔ تو یہ حنا نے یہ جب کیا، کہتی میں نے اپنا دل انڈیلا ہے، خالی کیا، پست انڈیل دیا ہے۔ تو وہ پھر خدا نے آگے سنیے، تب ایلی نے جواب دیا، مطلب ایلی وہ خادم تھا، سردار کاہن تھا، اسے پتا تھا کہ یار یہ بندی خدا کی کتنا وہ پریئر کو لے کے کہتی کہ میں نے اپنا دل ہی انڈیل دیا۔ تو پھر اس نے کہا جا سلامت چلی جا، اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے گا۔ آگے پڑھیے ذرا صاحب 18۔ اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی، آگے پڑھیے کیا لکھا ہے، اور کھانا کھایا۔ یہ ہے جی کمی جو تھی وہ بھی پوری ہوگی۔ ہاں کیا کیا جا کر، یعنی اطمینان آ گیا، تسلی آ گئی کہ بس کہہ دیا ہے برکت مل گئی ہے مجھے۔ ہاں پھر اس نے کھانا کھایا، تو یہی کمی تھی۔ خدا نے کہا کہ وہ ذبیحہ کھانا ہے، وہ وہاں پر سستی کر رہی، نہیں کھا رہی، برکتیں رکی ہوئی۔ کھانا کھایا تو پھر خدا نے اس کو اپنی برکت بھی دکھا دی۔ ہاں اور اس کے پھر آگے پڑھیے، کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس، بولیے نہ رہا۔ یہ ہے جی خدا میں شادمانی، جوائے فل لائف لکھا، پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ خدا نے جب خدا اطمینان ہو اندر تو کیسے چہرے اداس ہیں۔ ہاں اطمینان اصل میں جب یاد رکھیں کہ چہرہ اداس ہے تو پھر اطمینان نہیں، اگر اطمینان ہے دل کے اندر تو لکھا پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو تسلی ہو گئی، اطمینان مل گیا، کیا خدا مجھے برکت دے گا۔ تو یہ دل اس نے جی انڈیلا ہے، پھر برکت ملی ہے۔ ہاں خدا کے حکموں کو پورا کیا، اس لیے یاد رکھیں خدا کے حکم سامنے رکھا کریں۔ خدا نے کیا کہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات، یہ چھوٹی سی بات سے برکتیں رکی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس نے کھانا کھا لیا پھر اس کا دل اداس
خدا نے کہا ہے عبادت کے لیے آؤ میرے گھر میں، تو آنا ہے۔ القانا جاتا تھا فیملی سمیت، خاندان سمیت۔ یہ نہیں کہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے، سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے، روحانی سیٹ اپ بھی بگڑا ہوا ہے، چرچ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، چرچ میں کام نہیں ٹھیک ہو رہا، لڑائیاں ہیں، جھگڑے، کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خدا کے لیے جانا ہے کیونکہ خدا نے کہا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، لیسن ہمارے لیے آج یہی ہے کہ خدا کے ساتھ چلتے رہیں۔ مشکلات آئیں بھی، بیماری آئے بھی، پریشانی آئے بھی، اپنے دل کو لے لیں خدا کے سامنے، کھول کر بیان کریں۔ داؤد کہتا ہے میں کھول کے حال بیان کروں گا، جو کچھ ہے کھول کے رکھ دے کہ یہ مسئلہ ہے خدا۔ یقیناً ہمارا خدا جو رب الفاظ ہے ہماری مشکلوں مصیبتوں کو حل کرے گا اور ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ اس نے کہا جا اسرائیل کا خدا تیری منت کو پورا کرے، لکھا اس نے کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ ہو۔ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ایک پیس، ایک تسلی، ایک اطمینان ہماری لائف کے اندر ہو کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، یقیناً خدا ہمیں برکت دے گا، تسلی دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے۔